اب نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا قرآن میں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، جن کے میزان ہلکے ہو جائیں گے، وہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اور وہ نقصان کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، کہ وہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں ڈال دی جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نقصان جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آخرت کا نقصان ہے، اور کامیابی بھی جو ہے وہ آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ تو جب بھی کامیابی اور ناکامی کی بات ہوتی ہے تو ایک معیار ہمارا ہوتا ہے، ہم اپنے ذہن سے فوراً سوچنا شروع کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کو کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ کچھ بھی اگر میں کروں گا تو میرا دنیا میں نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے وہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اگر دنیا میں وقتی طور پہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے کوئی تھوڑا سا نقصان ہو بھی گیا تو وہ تھوڑے سے عرصے کا نقصان ہے، لیکن اگر الٹیمیٹلی انسان جنت میں چلا گیا تو کیا وہ سارا نقصان انسان بھول جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر ہم سارے فائدے حاصل کر لیں گے لیکن الٹیمیٹلی انسان جہنم میں چلا گیا تو یہ سارے فائدے کیا ہیں؟ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے جب نقصان کی بات کہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کیا وہ آخرت کا نقصان ہے۔ اور دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ بتایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو یہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے تسبیحات بیان کرنے سے غافل نہ کرے، بلکہ ذکر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس سے مراد ہے کہ طاعت اور عبادات، یعنی کل کی کل اللہ کی جو اطاعت ہے اور اللہ کی جو بندگی ہے وہ سب ذکر میں شامل ہے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کے جی دیکھیں میں تو ذکر کرتا ہوں اللہ کا، مجھے تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا میرے مال نے اور میری اولاد نے، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن ذکر تو کرتا ہوں، تو کیا ہے کہ وہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگی۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے یہ چیزیں غافل نہ کریں۔ اور پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ مال کا، کیونکہ یہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ صرف مال کا کہا اور اولاد کا کہا کہ یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ تو کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا یہاں پہ تو والدین کا ذکر نہیں آیا یا بہن بھائیوں کا ذکر نہیں آیا، تو ان کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، تو اگر ان کی وجہ سے انسان غافل ہو جائے گا تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی چیز انسان کو اگر اللہ کی اطاعت سے غافل کرے گی تو حقیقت میں انسان نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دو چیزوں کا تذکرہ اس لیے کہ زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مینلی اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے یا اس کی وجہ بنتی ہے۔ مال کمانا، جب انسان مال کمانے میں لگتا ہے، چاہے وہ جاب کے ذریعے سے ہو یا بزنس کے ذریعے سے ہو، تو ایک اس کی حد ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمانا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے مال کو کمانا ہے۔ لیکن وہ مال کمانے میں بھی کئی دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس مال کو کمانے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اس کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ صبح دوپہر شام ہر وقت اس مال ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح اس مال کو بڑھایا جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ادھر کوشش کر رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنی کوشش کر رہا ہے اور مال کما رہا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ لیکن کیا ہے 14 گھنٹے لگے میں جاب کرنے میں اور بزنس کرنے میں اور دن رات یہی چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ باقی فرائض کے اندر کوتاہی آنا شروع ہوگی، تو کیا ہوا کہ اس کے مال نے اس کو اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا۔ یہ ایک طرف تو حلال کما رہا ہے، جو حرام کمانے والا ہے وہ تو ویسے ہی ڈبل نقصان میں کہ مال ایک تو حرام طریقے سے کمایا اور پھر باقی فرائض بھی چھوڑ دیا، باقی اطاعت بھی چھوڑ دی اللہ کی، وہ تو ڈبل نقصان میں ہوا۔ لیکن جو حلال طریقے سے بھی کما رہا ہے لیکن وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس مال کی محبت میں کہ اللہ کی باقی جو اطاعت کرنے والی چیزیں تھیں ان کو اس نے اگنور کیا، تو وہ حقیقت میں مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔